کشمیر چینل دیکھنے والے ناظرین کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ ناظرین، آج سانحہ لنجوٹ کے شہداء کی برسی ہے۔ اس دل دہلا دینے والے سانحہ لنجوٹ کو تقریباً 20 سال ہو چکے ہیں۔ 25 فروری سن 2000 کی درمیانی 24 اور 25 فروری کی درمیانی شب آزاد کشمیر کی ضلع کوٹلی کی تحصیل نکیال میں LOC کے عین اوپر واقع گاؤں لنجوٹ میں یہ واقعہ پیش آیا، جسے کینٹھی گالا گاؤں کے نام سے، گاؤں کا نام لنجوٹ اور گراں یا ڈوک جو تھی وہ کینٹھی گالا کے نام سے مشہور تھی۔ شام کو سالانہ ایک ختم تھا۔ ختم سے فارغ ہو کر گاؤں کے لوگ گھروں کو روانہ ہوئے تھے، جبکہ امام مسجد مولوی فیض محمد رات پڑھنے کی وجہ سے اسی گھر میں رک گئے تھے۔ یہ علاقہ ایک بڑا گھر تھا علاقے کا۔ اس رات گھر میں عورتوں بچوں سمیت کل 18 افراد جو تھے وہ قیام پذیر تھے۔ گھر کی خواتین گھر کے صحن میں بیٹھی آپس میں باتیں کر رہی تھی کہ انہیں گھر کے قریب جھاڑیوں میں سرسراہٹ محسوس ہوئی، کسی کے چلنے کی، کسی کی اٹکیلیوں کی آواز آئی۔ انہوں نے سمجھا شاید کوئی شیر، چیتا، گیدڑ، لومڑی وغیرہ ہے، کیونکہ وہاں سالانہ ختم کی ایک تقریب تھی۔ تو یقیناً انہوں نے محسوس کیا کہ آج ہمارے گھر میں گوشت پکایا گیا اور گوشت کی ہڈیاں گھر کے آس پاس پھینکی گئی ہیں، تو ہو سکتا ہے کوئی جنگلی جانور ہڈیوں کی بو کے اوپر آیا ہو۔ جنگلی جانور سمجھ کر انہوں نے نظر انداز کر دیا۔ آہستہ آہستہ ہلکی ٹھنڈی شب کا اندھیرا گہرا ہوتا گیا اور گھر کے مکین کمروں میں چلے گئے۔ لائن آف کنٹرول پر حسب معمول کراس فائرنگ بھی جاری تھی۔ انڈین پوسٹیں آندھا دھند فائرنگ پاکستانی پوسٹوں پہ کر رہی تھی۔ انڈین فوج پہلے سے یہ پلان کیے کھڑی تھی۔ انہوں نے پاکستان آرمی کی جو توجہ تھی اپنی طرف مبذول کرانی چاہی اور اس میں وہ کامیاب بھی رہے۔ سب لوگ فائرنگ کی آوازوں میں سو گئے کہ یکا یک فائرنگ کی آواز بہت تیز ہو گئی۔ بچے جو ہیں معصوم وہ سوتے رہ گئے اور گھر میں موجود بڑے جاگ گئے۔ صحن میں کافی لوگوں کے بھاگنے کی آوازیں آنے لگی۔ پھر اچانک دروازے پر فائر لگے اور دروازے کی چٹکی ٹوٹ گئی۔ بھارتی فوجی وردی میں ملبوس کافی تعداد میں فوجی گھر کے اندر گھسے۔ سب سے پہلے انہوں نے دروازے کے اوپر فائر کیے، دروازے کی چٹکی کو توڑا۔ محسوس کیونکہ قریب ہی وہاں پاکستان آرمی کی پوسٹیں موجود تھی، لیکن کسی کو اندازہ نہ ہوا کہ فائر یہاں گھر میں ہو رہا ہے کہ بارڈر پر۔ انڈین آرمی کی پلاننگ یہ ایسی تھی کہ آندھا دھند فائر کیا جائے اور فائر کی آوازوں میں ہی یہ کام، گھٹیا کام، بزدلانہ کام سر انجام دیا جائے۔ تو انہوں نے فائر کھول دیا۔ گھر کے اندر موجود افراد نے بھاگنے کی کوشش کی، کوئی دائیں بھاگا، کوئی بائیں بھاگا، کوئی آگے بھاگا، کوئی پیچھے بھاگا، مگر بے سود رہا۔ گھر کے ایک جوان محمد مرتضیٰ کو دروازے میں لٹکا کر ذبح کیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جبکہ بزرگ جو تھے گھر کے محمد عالم کا سر کاٹ کر ان کی لاش کرسی پر بٹھا دی گئی۔ مرتضیٰ کی نوبہیتا اہلیہ، ابھی مرتضیٰ کی شادی ہوئی تھی، جو زخمی حالت میں نکل کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ انہیں گھر سے کچھ فاصلے پر دوبارہ درندوں نے پکڑ لیا اور پتھر کی ایک جائے نماز۔ آزاد کشمیر کے اندر ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اکثر اب تو وہ رواج، وہ رسم ختم ہو گئی ہے، لیکن پہلے جو پرانے بزرگ تھے وہ اپنے گھر کے قریب ہی پتھر کی ایک جائے نماز بنا دیا کرتے تھے۔ وہاں گھر کے تمام چھوٹے بڑے افراد جو ہے وہ نماز ادا کرتے، تو اس جائے نماز کے اوپر لٹا کر ذبح کیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کی لاش قریب درخت کے ساتھ کھڑی کر کے اس کا سر کاٹ کر، اس کے بازو کاٹ کر بھارتی کمانڈوز اپنے ساتھ لے گئے۔ محمد اشتیاق اور محمد یونس گولیاں لگنے کے باوجود کھڑکی سے باہر نکلے اور قریبی پہاڑی سے چھلانگ لگا کر
قریبی آبادی تک پہنچنے میں وہ کافی حد تک کامیاب رہے اور قریبی آبادی کے مکینوں کو سانحہ کی اطلاع دی، جس پر بے سر و سامان مقامی آبادی، غریب اور بے بس لاچار مقامی آبادی گٹا ٹوپ اندھیرے میں سانحہ کی جگہ پہنچ گئی۔ تب تک درندے اپنی درندگی کی داستان رقم کر کے جا چکے تھے۔ اطلاع ملنے پر سب سے پہلے اس گھر میں پہنچنے والے محمد شوکت عوان نے جو مناظر دیکھے وہ کچھ انہوں نے یوں بیان کیے۔ 24 اور 25 فروری کی درمیانی شب 12 بجے بجلی بند ہو گئی۔ بجلی بند ہونے کے چند لمحوں بعد ہی ایک زوردار دھماکہ ہوا جس سے در و دیوار ہل گئے۔ ہم سب لوگ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ اس دھماکے کے ساتھ ہی گولہ باری اور شدید فائرنگ کا ایسا طوفان برپا ہوا کہ اگلے 1.5 گھنٹے تک ہمیں اپنی آواز بھی سرائی نہ دی۔ بظاہر جنگ کا ماحول ہی لگ رہا تھا اور ہم خوف میں ذہنی طور پر تیار تھے کہ دشمن پیش قدمی کر رہا ہے۔ دشمن نے حملہ کر دیا اور وہ پاکستانی حدود میں داخل ہو چکا ہے اور قریب ہے کہ وہ ہمیں رونتا ہوا آگے کوٹلی یا نکیال کی طرف نکل جائے۔ محمد ان کا کہنا تھا شوکت عوان کا کہ ہمیں ایسا لگا کہ دشمن ہمیں رونتا ہوا یقیناً کوٹلی یا نکیال کی طرف پیش قدمی کرے گا، تو وہ ذہنی طور پر تیار تھے کہ دشمن پیش قدمی کر رہا ہوگا۔ کسی سے کوئی رابطہ نہیں تھا۔ ہم نچلے محلے والے میں کہنے لگے کہ ہم جہاں یہ سانحہ پیش آیا اس سے نچلے محلے میں رہتے تھے، اپنی محدود حکمت عملی میں مصروف تھے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، بھاگ سکتے نہیں تھے، اس لیے یہ کیا کہ گھروں سے نکل کر دائیں بائیں کچھ عارضی پناہ گاہوں میں چھپ کر، اکثر ناظرین بارڈر ایریا LOC کے اوپر جو لوگ ہیں وہ اپنے مدد آپ کے تحت ایسی پناہ گاہیں بنا لیتے ہیں، نارملی ایسے مورچہ بنا لیتے ہیں۔ جب انڈین درندگی انتہا پر پہنچتی ہے تو اس میں پناہ لے کر جان بچاتے ہیں۔ انہوں نے بھی ایسا کیا، جو نارملی انہوں نے پناہ گاہیں بنائی ہوئی تھی اس میں انہوں نے پناہ لی اور طوفان کے تھمنے کا انتظار کرنے لگے۔ محمد شوکت عوان کہتے ہیں کہ ہم طوفان کے تھمنے کا انتظار کرتے رہے۔ اسی خوفناک صورتحال میں رات کے 1:30 بج گئے تھے۔ پھر اچانک گولہ باری کا طوفان بالکل تھم گیا اور ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ خاموشی کے اولین لمحے میں ہمارے عقب سے کرہنے کی، چیخ و پکار کی خوفناک آواز آئی تو ہم ڈر گئے، لیکن ہمت کر کے پکارا، کون ہے بھائی، کون ہو؟ جب کافی مرتبہ ایسا کہا تو آگے سے آواز آئی، میں اشتیاق ہوں، مجھے گولی لگی ہے، مجھے بچاؤ۔ اشتیاق عبد الحمید کا نواسہ تھا جو فوج میں تھے اور چھٹی پر تھے۔ محمد اشتیاق جو ہے وہ فوجی جوان تھے اور انہوں نے کہا کہ ہم بھاگ کر اشتیاق کے پاس پہنچے، اسے چادر میں لپیٹا اور نیچے گھر لائے، کپڑے سے اس کا خون بند کیا۔ اتنی دیر میں شور بلند ہونے لگا تھا۔ ایک اور فوجی جوان جو چھٹی پر گھر آیا ہوا تھا وہاں سے زخمی حالت میں بھاگنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ ناظرین، ایک میں بات بتاتا چلوں، لازمی بات ہے وہ فوجی بچ نکلنے میں کامیاب، یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت بھی تھی، ان کی زندگی بھی تھی اور وہاں ان کی جو تکنیک یا تربیت تھی، فوجی تربیت تھی، شاید وہ انہیں کام آ گئی اور انہوں نے اپنی تربیت کے بل بوتے پر اللہ تعالیٰ کی مدد سے وہاں بھاگنے میں وہ کامیاب ہوئے اور اپنی جان بچا لی۔ تو محمد اشتیاق نے مختصراً بتایا کہ نانا جان کے گھر انڈین کمانڈوز نے سب کو مار دیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ پھر بے ہوشی میں چلا گیا، بہت شدید زخمی تھا، سینے میں خوفناک سوراخ ہو چکا تھا اور سردی سے ٹھٹر چکا تھا۔ ہم نے اسے چادروں میں لپیٹا اور چند لوگوں کے حوالے کیا کہ اس کو خاموشی کے ساتھ فائرنگ رینج سے نکالو۔ فائرنگ رینج سے مطلب کہ جہاں تک فائر دشمن کا نہیں آ رہا اس جگہ پہ، محفوظ جگہ پہ لے جاؤ اور اسے کسی اسپتال میں پہنچائے۔ اب کیا کیا جائے؟ اوپر والے گھر پہنچنا تھا، 1-2
نوجوان جو تھے علاقے کے کمر بستہ ہو گئے، انہوں نے یہ ٹھان لی کہ ہم جائیں گے، ہم دیکھیں گے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ناظرین، یہ میں بات بتاتے چلوں، بارڈر ایریا کے لوگ جہاں مظلوم ہیں، جہاں انڈین بربریت کا شکار ہیں، بے بس و مجبور و لاچار ہیں، وہاں ان میں آپس میں اتفاق و اتحاد بہت زیادہ ہے۔ اکثر ایسا ہو جاتا ہے جب کوئی سانحہ ہوتا ہے، انڈین آرمی کا گولہ کسی گھر پہ گرتا ہے، کوئی زخمی ہو جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، تو لوگ پھر پرواہ نہیں کرتے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ پھر نقصان ہوتا ہے، دشمن زیادہ نقصان کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، لوگ بے سر و سامان باہر نکل جاتے ہیں اور دوسرے کی مدد کو نکل پڑتے ہیں۔ اور اوپر کی طرف محمد اشتیاق کہتے ہیں کہ اوپر کی طرف چل پڑے۔ جب قریب پہنچنے لگے، محمد شوکت اوان کہتے ہیں کہ ہم قریب پہنچنے لگے تو ہماری پاک فوج کے جوان بھی پہنچ گئے تھے، انہوں نے آگے جانے سے روکنا چاہا۔ پاکستان آرمی نے سویلین کو روکنا چاہا کہ آگے نہ جائیں، آگے خطرہ ہے، ہو سکتا ہے دشمن یہیں کہیں چھپ چھپا کے کھڑا ہو اور وہ زیادہ نقصان کر جائیں، لیکن ہم نے کہا کہ ہمیں آپ کور فائر دیں، ہم آگے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم فائر نہیں کر سکتے، ہم نے پوزیشن لے لی ہے، آگے جانے کی اجازت نہیں ہے، فائر کیا تو واپس نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ ان کی حکمت عملی یہ تھا کہ ہو سکتا ہے دشمن پاکستان آرمی چاہتا ہو کہ پاکستان آرمی فائر کرے، انہیں اندازہ ہو جائے کہ بڑی تعداد میں پاکستان آرمی بھی یہاں آ چکی ہے، سویلین بھی آ چکے ہیں، اور میزائل فائر کر کے زیادہ نقصان دشمن کر سکتا تھا۔ انتہائی ضرورت میں فائر کر کے نیچے ہو جائیں گے، آپ اپنے رسک پر جا سکتے ہیں تو جائیں۔ یہ پاکستان آرمی کے فوجی جوانوں کا ان سویلین کو کہنا تھا کہ آپ جائیں، ہم آپ کا پیچھے خیال رکھتے ہیں۔ ہمیں خدشہ تھا دشمن آس پاس ہو۔ محمد شوکت اوان کا کہنا ہے کہ ہمیں خدشہ تھا کہ دشمن آس پاس ہوا تو ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ بہرحال ہمت کر کے کچھ آگے بڑھے، مکان کے بالکل قریب سے جائزہ لیا، بالکل خاموشی تھی، یعنی کسی کے زندہ بچنے کے کوئی آثار نہیں لگ رہے تھے۔ ہم نے اپنی ساری قوتوں کو جمع کیا، کچھ اور لوگ بھی پہنچ گئے۔ آنے والی خواتین چیخو پکار کرنے لگی۔ جب خواتین نے دیکھا کہ خون میں لت پت لاشیں پڑی ہیں، گھر ویران ہے، انڈین درندے ایک بستہ رستہ گلشن ویران کر گئے ہیں، تو وہ رونے لگی، چیخنے لگی، پکارنے لگی، تو مرد حضرات ان کو چپ کرا رہے تھے۔ محمد شوکت اوان نے کہا کہ مرد حضرات ان کو چپ کرا رہے تھے۔ بہرحال یہ ایک خودکش ہمت والی بھرپور کوشش تھی جو ہم کر گزرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہم 3-4 لوگ ایک ساتھ گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ مکان کے لکڑی کے بڑے بڑے دروازے کھلے ہوئے تھے، ہمارے پاس ٹارچ تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی بارود کی بدبو نے ہمارا استقبال کیا۔ اوپر سے دشمن یقیناً ہمیں مانٹیر کر رہا تھا کہ فوج اور سویلین اب کیا رد عمل دیتے ہیں۔ دشمن اوپر سے ہماری نقل و حرکت کے اوپر مکمل نظر رکھے ہوا تھا، لیکن وہ خاموش تھا۔ ٹارچ جلائی تو سامنے فرش پر ایک لاش پڑی تھی، اس کی گردن ساتھ نہیں تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پاس میں ایک چارپائی ٹوٹی ہوئی تھی جو اس کی طرف سے کی گئی مزاحمت کی عکاسی کر رہی تھی۔ ہم نے غور کیا تو یہ حال ہی میں شادی کے بندھن میں بندھنے والا نوجوان مرتضیٰ تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کچھ کاغذات وغیرہ اس کے سینے پر پڑے ہوئے تھے جو اس کی جیب سے نکلے تھے، لیکن اس کی بیوی ہمیں نہ مل سکی۔ یہ مکان کا داخلی حصہ تھا جس کو اپنی زبان میں پسار کہتے ہیں۔ وہاں ہمیں 2-3 لاشیں اور بھی ملی، لیکن پہچان نہ ہو سکی۔ جب ہم نے باتیں کرنا شروع کی اور لاشوں کو پہچاننے کی کوشش کی تو نیچے سے ہمیں 2 بچیاں زندہ سلامت مل گئی۔ انہیں بال برابر زخم نہیں تھا، لیکن وہ شاک میں تھی۔ جب ہم نے بلایا تو وہ چیخ پڑی، ان کو اٹھا کر ہم نے نیچے بھیجا۔ وہاں سے ہمیں 2 بچے بھی زندہ ملے جو زخمی تھے اور شاک میں تھے۔ بعضاں ہاسپٹل میں ان کی بھی شہادت ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب ہم ایک اور کمرے میں داخل ہوئے۔ اس کمرے میں دونوں بزرگ تھے، 90 سالہ بابا محمد عالم اور ان کے ہم عمر مولوی محمد فیض۔ بابا عالم ایک صوفے پر بیٹھے تھے، لیکن ان کی گردن ساتھ نہیں تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ساتھ ہی دوسری کرسی پر سفید ریش مولوی محمد فیض بیٹھے تھے۔ ایسا لگا وہ بالکل زندہ سلامت ہیں، لیکن خاموش تھے۔
ہم نے بلایا تو ان کی گردن دوسری طرف ڈلک گئی، وہ بھی شہید ہو چکے تھے۔ اب تیسرے کمرے کی طرف بڑھے، وہاں 2 معصوم بچے فریاد اور عماد اپنی والدہ کی گود میں دم توڑ چکے تھے۔ فریاد کا آدھا چہرہ اڑ چکا تھا اور اس کی والدہ کو کئی گولیاں لگی تھی، وہ تینوں دم توڑ چکے تھے، مطلب شہید ہو چکے تھے۔ ہم کسی شہید کو نہیں اٹھا رہے تھے بلکہ زندہ اور زخمیوں کو تلاش کر رہے تھے۔ اب آخری کمرے میں داخل ہوئے تو ایک خاموش زخمی خاتون نے اچانک چیخ ماری۔ ہم پاس پہنچے، اس کی 8 سالہ بچی اس کے پاس شہید پڑی تھی۔ ہم نے اس خاتون کو اٹھانے کی کوشش کی تو اس نے بتایا کہ میرا پیٹ کٹا ہوا ہے، مجھے نہ اٹھانا۔ دل دہلا دینے والا منظر تھا ناظرین۔ وہ خاتون حاملہ تھی، اس کا پیٹ پھاڑا ہوا تھا، کٹا ہوا تھا، وہ زندہ تھی لیکن اس کی آنتڑیاں باہر تھی۔ اس کو ایک چادر میں لپیٹا اور کچھ لوگ اس کو لے کر بھاگتے ہوئے فائرنگ رینج سے نکلنے لگے۔ اب زخمی اور زندہ لوگوں کو نکال چکے تھے۔ یہ زخمی خاتون زخمی نوجوان یونس کی اہلیہ تھی۔ اس کو جب لے کر ہم تھوڑے نیچے پہنچے، محمد شوکت اوان کہتے ہیں، تو اس نے کہا کہ مجھے آگے نہ لے جاؤ، اپنے اکلوتے بچے سے ملوا دو۔ لیکن زخمی بچے کو ہم پہلے ہی روانہ کر چکے تھے۔ یہ خاتون چند لمحے زندہ رہی، پھر اپنے زخمی خامد کے ساتھ باتیں کرتے کرتے شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئی۔ اب ہم نے جو گنتی کی تھی اس کے مطابق ہمیں مرتضیٰ کی نئی نویلی دلہن نہیں مل رہی تھی۔ جس کھڑکی سے اشتیاق اور یونس نکل کر بھاگے تھے اور بھاگتے ہوئے زخمی ہوئے تھے، اس کھڑکی سے وہ خاتون بھی نکلی اور چیخ و پکار کرتے ہوئے جب بھاگی تو بھاگتے ہوئے پہلے اس کو گولیاں ماری گئی، پھر ادھر نماز کے لیے پتھروں سے ایک جگہ بنائی ہوئی تھی، وہاں اس کو ذبح کیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور دایاں بازو اور گردن لے کر دشمن فرار ہو گیا۔ اس کی لاش صبح کے وقت ملی۔ اس سانحہ میں گھر میں موجود 18 افراد میں سے 14 کی شہادت ہو گئی۔ 2 بچیاں جو لاشوں کے نیچے تھی اور بھارتی فوجی انہیں مردہ سمجھ کر چھوڑ گئے تھے، آج اس سانحہ کو بیتے 20 سال پورے ہو چکے ہیں۔ شروع میں تو اس سانحہ کو سرکاری سطح پر یاد کیا جاتا تھا تاکہ نئی نسلوں کو پتہ چلے کشمیریوں نے خونی لکیر میں کس قدر خون کی ندیاں بہائی ہیں، مگر پھر روایتی بے حسی حکمرانوں پر غالب آ گئی۔ شہداء کو ڈبسی کے مقام پر سپرد خاک کیا گیا، جہاں ایک صف میں 14 قبریں اور قبرستان کے دروازے پر لکھی عبارت اس داستان کو زندہ رکھے ہوئے ہے، جبکہ لنجوٹ ہائی سکول اور گراؤنڈ کو شہدائے لنجوٹ سے منسوب کیا گیا۔ 20 سال گزر جانے کے باوجود حکومت پاکستان نے ان سر کٹی لاشوں کے سر اور بازو بھارت سے کبھی واپسی کا مطالبہ نہیں کیا۔ بھارت کا ایک پائلٹ ابھینندن پاکستان میں 2 برس پہلے گرا تھا، تو وہ تقریباً 48 گھنٹے گزرنے کے بعد انہوں نے واپس مانگا اور پاکستان حکومت نے اسے پروٹوکول کے ساتھ واپس روانہ کیا، لیکن ان کشمیریوں کی سر کٹی لاشیں، ان کے بازو آج تک نہ کسی میں جرأت ہوئی، نہ کسی میں ہمت ہوئی اور نہ ہی کسی کے دل میں یہ خیال آیا کہ بھارت سے واپس مانگ لے۔ تو ناظرین، جب یہ 24-25 فروری کو یہ سانحہ ہوا، اس کے بعد کیا ہوا، آگے کیا ہوا، آپ کو میں بتاتا چلوں۔ اگلے روز پورے آزاد کشمیر پاکستان بھر میں احتجاج ہوا، پوری دنیا نے اس کے اوپر مزاحمتی بیان جاری کیے، پوری دنیا نے بزدل انڈین آرمی کے اس گناؤنے فعل کو، مکروہ فعل کو اس کے اوپر ناپسندگی کا اظہار کیا۔ لیکن کیا ہوا، آزاد کشمیر کی عوام کے اندر ایک غم و غصہ پایا جاتا تھا، اہل پاکستان کے اندر بھی ایک غم و غصہ پایا جاتا تھا۔ کوٹلی شہید چوک کے اندر ایک بہت بڑا احتجاج ہوا، وہاں اسی احتجاج کے اندر ایک مرد مجاہد کمانڈر محمد الیاس کشمیری شہید رحمت اللہ تعالی علیہ نے غیرت ایمانی کو زندہ رکھتے ہوئے اس احتجاجی جمع غفیر کے سامنے قسم کھاتے ہوئے کہا کہ جب تک آپ نے ان بہن بھائیوں کا بدلہ نہیں لیتا، مجھ پر پانی کا ایک گھونٹ بھی حرام ہے۔ پھر چشم فلک نے وہ نظارے دیکھے کہ جن درندوں نے مرد و خواتین اور بچوں کو
شہید کیا تھا، ٹھیک 24 گھنٹوں کے اندر اندر اسی پوسٹ پر حملہ کیا اور 2 درجن کے قریب گائے کے پجاری، گائے کا پیشاب پینے والا، پلید بنیا، بتوں کا پجاری، ہندو بنیا، ظالم و جابر، مکر و فریب سے بھرا ہوا ایک مکرو دنیا کے اوپر خنزیر النما انسان کے پیروکار تقریباً 24 انڈین فوجیوں کو کمانڈر محمد الیاس کشمیری نے اور ان کے 20 ساتھیوں نے واصل جہنم پہنچایا، اور انڈین بزدلوں کو، انڈین بزدل فوج کو، انڈین بزدل حکمرانوں کو اور انڈین بزدل ان ماؤں کو جو ایسے بیہودہ بدترین ظالم درندوں کو جنم دیتی ہیں، ایک پیغام دیا کہ غیرت مسلم ابھی بھی زندہ ہے۔ اس کارروائی میں ایک مجاہد کمانڈر سلطان احمد شہید ہوئے، جن کا تعلق آزاد کشمیر اجیرا تتاپانی ضلع کوٹلی سے تھا۔ کمانڈر محمد الیاس کشمیری نے ایک کیپٹن کا جو اس پوسٹ کے اوپر کمانڈ کر رہا تھا سر کاٹ کر لایا اور کوٹلی شہید چوک میں اسے نشان عبرت کے طور پر لٹکایا، اور پوری دنیا کی فورسز کو، پوری دنیا کی جدید ٹیکنالوجی کو، پوری دنیا کی فورسز کے سربراہان کو اس بات پر مجبور کر دیا، سوچنے پر مجبور کر دیا کہ یہ کیسا ہو گیا کہ ایک جوان اٹھتا ہے رات کی تاریکی میں اور دنیا کی ایک بڑی فوج اور اتنی جلدی یعنی کہ 48 گھنٹوں کے اندر اندر اپنے لوگوں کا وہ بدلہ لے لیتا ہے۔ تو یقیناً انہوں نے جو آخری حل اس کے اوپر نکالا ہوگا یا آخری فیصلہ کیا ہوگا دنیا کی جدید فورسز کے سربراہان نے، وہ یہی نکالا ہوگا کہ غیرت اسلام کے سامنے کوئی بھی چیز بڑی نہیں ہے۔ تو لٹکایا، جہاں شہدائے لنجوٹ کی خبر پوری دنیا میں پھیل چکی تھی، اہل پاکستان و کشمیر غم و غصے میں تھے، تو وہاں کمانڈر محمد الیاس کشمیری کی یہ کارروائی بھی جو تھی اس کا بھی پوری دنیا میں چرچا ہو چکا تھا۔ آزاد کشمیر کے لوگوں کو جب اس بات کا علم ہوا کہ شہدائے لنجوٹ کو شہید کرنے والے درندوں کے سر کاٹ کر کمانڈر محمد الیاس کشمیری شہید چوک میں لے آئے ہیں اور وہاں لٹکا ہوا ہے، تو جیسے کہ پورا آزاد کشمیر و پاکستان امڈ آیا ہو، وہاں لوگوں کا ایک بہت بڑا جو ہے کراؤڈ جمع ہو گیا، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پھر وہاں کمانڈر محمد الیاس کشمیری نے اس ایک بڑے جمع غفیر سے خطاب کیا اور یہ اعلان کیا انڈین آرمی کے لیے، انہوں نے ایک پیغام دیا کہ اگر آئندہ کبھی زندگی میں انڈین بزدل آرمی نے، گائے کے پجاریوں نے، بتوں کے سامنے ماتھا رگڑنے والوں نے ایسی حرکت کی تو ہم یہی تاریخ دوبارہ دہرائیں گے۔ تو یہ اس تاریخ کو ناظرین، اس سانحہ کو 20 سال گزر چکے ہیں۔ انڈین بزدل آرمی وہاں سے اپنی حدود سے بیٹھ کر آزاد کشمیر کے سرحدی علاقوں پہ میزائل فائر کرتی ہے، آئے دن LOC کی خلاف ورزی کرتی ہے، لیکن ابھی تک کبھی دوبارہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ LOC کو کراس کرے اور سانحہ لنجوٹ جیسا کوئی بڑا گنونا اقدام کرے۔ یہ کمانڈر محمد الیاس کشمیری کا پوری امت مسلمہ کے اوپر ایک احسان ہے، اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے ان کی قبر کے اوپر۔ تو ناظرین، ہندوستان کی بزدل آرمی کو وہ سبق سکھایا کہ رہتی دنیا تک یہ سبق ان کو یاد رہے گا اور دوبارہ کبھی سیز فائر لائن کراس کرنے کی وہ جرات نہیں کریں گے۔ تو مسلم دنیا میں ناظرین، کمانڈر محمد الیاس کشمیری شہید جیسے بہادر، غیرت ایمانی کی اعلیٰ مثال، جب بھی ان کا نام کوئی بھی مورخ اپنے قلم سے لکھے گا تو یقیناً سنہری حروف سے لکھے گا۔ آج مقبوضہ کشمیر کی حالت دیکھ کر بے ساختہ منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہیں کہ کاش ہر ماں کا بیٹا، ہر بہن کا بھائی کمانڈر محمد الیاس کشمیری جیسا ہو، جو ایک دفعہ پھر کمانڈر محمد الیاس کشمیری کی تاریخ دہرائے۔ کاش ہر مسلم کی غیرت اور جذبہ ایمانی کمانڈر محمد الیاس کشمیری جیسا ہو۔ شہدائے لنجوٹ اور شہید سلطان احمد کمانڈر محمد الیاس کشمیری شہید کو ہم خراج عقیدت، خراج تحسین پیش کرتے ہیں
اور ان کے جو 20 ساتھی تھے، جس میں آزاد کشمیر اور پاکستان پنجاب کے مختلف شہروں کے مجاہدین ان کے ساتھ اس بدلہ لینے، اس غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرنے میں پیش تھے، وہ شامل تھے، ان سب کو خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اور ساتھ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ محمد فاروق حیدر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، جنہوں نے شہدائے لنجوٹ کا دن قومی طور پر منانے کی منظوری دی۔ کمانڈر محمد الیاس کشمیری، آپ کی جرات کو سلام، آپ کے جذبہ کو سلام، آپ کے جذبہ ایمانی کو سلام۔ آپ نے غیرت مسلم کو نہ صرف زندہ کیا بلکہ رہتی دنیا تک مسلمانوں کو ایک پیغام دیا کہ کوئی بھی معاملہ احتجاج یا مذمت سے نہیں بلکہ عالم کفر کی، ہندو بنیے کی مرمت سے حل ہوتا ہے۔ تو یقیناً آپ نے ایک پیغام دیا تھا کہ میرے بعد بھی آپ مذمت یا احتجاج نہ کرنا، جب بھی ہندو بنیا تو آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے، ظلم کرے تو اسے اسی طرح جواب دینا۔ آج رہتی دنیا تک آج بھی کمانڈر محمد الیاس کشمیری کو دنیا اچھے الفاظ کے ساتھ یاد کر رہی ہے، اور انشاءاللہ العزیز قیامت کی صبح تک آپ کا نام سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ اللہ پاک پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ سے آپ کو، آپ کے ساتھی سلطان احمد کو کروٹ با کروٹ اور شہدائے لنجوٹ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ اور عرفہ مقام عطا فرمائے، اور شہداء کے مقدس لہو کے صدقہ سے، شہداء کے مقدس لہو کے صدقہ سے مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ آخر میں کشمیر چینل وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ محمد فاروق حیدر صاحب کا پھر ایک بار شکریہ ادا کرتا ہے، انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہے کہ جنہوں نے شہدائے لنجوٹ کو ان کا دن، ان کا یوم شہادت، ان کی برسی سرکاری طور پر منانے کا اعلان کیا ہے۔ چودھری عاصم محمود کشمیری کو دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے کشمیر چینل۔ اللہ نگہبان۔ کشمیر چینل دیکھنے والے ناظرین کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ ناظرین، آج سانحہ لنجوٹ کے شہداء کی برسی ہے۔ اس دل دہلا دینے والے سانحہ لنجوٹ کو تقریباً 20 سال ہو چکے ہیں۔ 25 فروری سن 2000 کی درمیانی 24 اور 25 فروری کی درمیانی شب آزاد کشمیر کی ضلع کوہلی کی تحصیل نکیال میں LOC کے عین اوپر واقع گاؤں لنجوٹ میں یہ واقعہ پیش آیا، جسے کینٹھی گالا گاؤں کے نام سے، گاؤں کا نام لنجوٹ اور گراں یا ڈوک جو تھی وہ کینٹھی گالا کے نام سے مشہور تھی۔ شام کو سالانہ ایک ختم تھا۔ ختم سے فارغ ہو کر گاؤں کے لوگ گھروں کو روانہ ہوئے تھے، جبکہ امام مسجد مولوی فیض محمد رات پڑھنے کی وجہ سے اسی گھر میں رک گئے تھے۔ یہ علاقہ ایک بڑا گھر تھا علاقے کا۔ اس رات گھر میں عورتوں بچوں سمیت کل 18 افراد جو تھے وہ قیام پذیر تھے۔ گھر کی خواتین گھر کے صحن میں بیٹھی آپس میں باتیں کر رہی تھی کہ انہیں گھر کے قریب جھاڑیوں میں سرسراہٹ محسوس ہوئی، کسی کے چلنے کی، کسی کی اٹکیلیوں کی آواز آئی۔ انہوں نے سمجھا شاید کوئی شیر، چیتا، گیدڑ، لومڑی وغیرہ ہے، کیونکہ وہاں سالانہ ختم کی ایک تقریب تھی۔ تو یقیناً انہوں نے محسوس کیا کہ آج ہمارے گھر میں گوشت پکایا گیا اور گوشت کی ہڈیاں گھر کے آس پاس پھینکی گئی ہیں، تو ہو سکتا ہے کوئی جنگلی جانور ہڈیوں کی بو کے اوپر آیا ہو۔ جنگلی جانور سمجھ کر انہوں نے نظر انداز کر دیا۔ آہستہ آہستہ ہلکی ٹھنڈی شب کا اندھیرا گہرا ہوتا گیا اور گھر کے مکین کمروں میں چلے گئے۔ لائن آف کنٹرول پر حسب معمول کراس فائرنگ بھی جاری تھی۔ انڈین پوسٹیں آندھا دھند فائرنگ پاکستانی پوسٹوں پہ کر رہی تھی۔ انڈین فوج پہلے سے یہ پلان کیے کھڑی تھی
انہوں نے